یہی حضرت خواجہ بختیار کاکی، آپ کے مریدوں میں ایک مرید آپ کا ایسا تھا جو کفن چور تھا، کفن چرایا کرتا تھا۔ پہلے زمانے میں کپڑے کی بڑی قلت تھی، لوگ کفن چرایا کرتے تھے۔ آپ کا وہ مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم توبہ کرو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کی تاریخ سے کفن کی چوری نہیں کرو گے۔ اس نے وعدہ کیا، آپ نے فرمایا تم وعدہ کرو میرے بھی کفن کو نہیں چوراؤ گے۔ اس نے وعدہ کیا، اس کے بعد 5 روپیہ نکالا، اسے دے دیا، کہا جا چلا جا۔ اب وہ چلا گیا۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال شریف ہوا، شریعت و سنت کے مطابق آپ کا جنازہ تیار کیا گیا، تو آپ کے تمام عاشق، آپ کے تمام مرید آپ کے جنازے میں شامل رہے۔ یہ کفن چور بھی شامل رہا، نماز جنازہ میں بھی شامل رہا، قبر شریف میں جب آپ کو رکھا گیا تب بھی شامل رہا، مٹی میں بھی شامل رہا۔ جب قبر شریف میں آپ کو رکھا گیا اور تختے لگا کر کے مٹی درست کر دی گئی، سب لوگ اپنے گھر چلے۔ یہ کفن چور بھی اپنے گھر آیا۔ اب شیطان اسے گنگنانا شروع کیا کہ پیر صاحب کا کپڑا بڑا قیمتی ہے، اگر اتار لاؤ گے تو نہ جانے کتنے کفنوں کا پیسہ وصول ہو جائے گا۔ بہرحال شیطانی وسوسہ اس پر غالب آ گیا اور پہنچ گیا فوراً لے کر کے حضرت خواجہ بختیار کاکی کے قبر پر، اور مٹی کو ہٹایا، تختے کو ہٹایا، جیسے آپ کے جسم اطہر پر ہاتھ لگایا۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے کروٹ لی اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اب یہ چلانا شروع کیا کہ حضور مجھے معاف کیا جائے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر آپ زندہ ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ جنتی ہو کر کے آیا تھا جنتی کا لباس چرانے کے لیے، عرض کرتا حضور جنتی تو آپ ہیں، میں کیسے جنتی ہو سکتا؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں تم میرے زندگی کے تعلق سے بات کر رہا ہے، میں تو یہاں تک دیکھ رہا ہوں کیا پورے دہلی میں اعلان کر دے کہ جتنے لوگوں نے میری نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرما دی، اللہ نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے محبوب بندے جو ہوا کرتے ہیں، ان کے نگاہوں سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے، نہ وہ مرا ہے نہ مرنے والا ہے، جن کے در سے مقدر سنورنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزری ہے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کی بھٹی میں جو اپنے آپ کو مار دیا ہو، اپنے آپ کو جلا دیا ہو، اس بھٹی میں سلگ کر کے جو اپنے قلب کی صفائی حاصل کیا ہو، اس کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے۔ بے شک سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے محبوب کے محبوبوں کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے۔ اوروں کا پیام ہے اور میرا پیام اور ہے۔ صدیق کا مضبوط جگر بول رہا ہے، فاروق کے لہجے کا شرر بول رہا ہے، فاران کی چوٹی پہ جو تقریر ہوئی تھی اسی تقریر کا اثر بول رہا ہے۔ حضرات بہت قریب سے خطیب اہل سنت حضرت علامہ زبیر احمد صاحب قبلہ حشمتی سعد اللہ نگر کے ذریعے یہ پیغام آپ تمامی حضرات ملاحظہ کر رہے تھے۔
ہوتی نہ خانقاہیں تو عطاؤں کو ترس جاتے ہیں۔ اگر آپ آئیں تو اپنے ہونے کا ثبوت پیش کریں، اور اگر نیکیوں کی ضرورت آپ کو ہے تو ذرا مچل کے کہہ لیں سبحان اللہ۔ حضرت علامہ ریحان صاحب قبلہ، حضرت علامہ حامد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مبارک صاحب قبلہ، علامہ جنید صاحب، علامہ محمود صاحب، یہ سارے لوگ ممبر حضور پر تشریف فرما ہیں۔ بس ہوتی نہ خانقاہیں تو عطاؤں کو ترس جاتے، سکون قلب کی خاطر دعاؤں کو ترس جاتے، اور نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو ترس جاتے۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو ترس جاتے۔ بہت دیر سے آپ نے آرام کر لیا ہے، آپ کے آرام میں خلل ڈالنے کے لیے اس وقت جس شخص کا انتخاب عمل میں آ رہا ہے، بہت قریب سے آپ تمامی حضرات کی نگاہیں اس کو پہچانتی بھی ہیں، اور بارہا اس کو سننے کا بھی آپ کی سماعتوں نے شرف حاصل کیا ہوگا، جنہیں زمانہ شاعر ابن شاعر، شہنشاہ ترنم، محترم عزت مآب عنبر مشاہدی گونڈوی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس لہجے کو سننا چاہتے ہیں، وہ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیں۔ الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ سلامت رکھے آپ کے خاندان کو۔ ملی ان کو وراثت میں جو شان باقی ہے، یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی ہے۔ ابھی حاضی کے شیر و سخن حضرت علامہ آفاق رضا صاحب قبلہ مشاہدی تشریف فرما ہیں، ان کی نظامت میں آپ بہت بڑے بڑے اشعار اور بہت ہی اچھے اشعار سے بات کرنے والے ہیں۔ بس میرے حصے کی ذمہ داری ختم ہو رہی ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے اپنی آواز اسٹیج تک پہنچا دیں، اور آنے والے اس لہجے کا استقبال کر لیں جس کو پورے ہندوستان کی سماعتیں سنتی بھی ہیں اور سن کر کے نوازتی بھی ہیں۔ یقیناً اچھی آواز کے مالک ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، اچھے شعر کے انتخاب کا ہنر اور سلیقہ جانتے ہیں۔ یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ آنے والے شعر پر وہی بولے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، اور میرے خیال سے کوئی یہاں ایسا ہے ہی نہیں جو حضور کے غلامی میں نہ آیا ہو۔ اگر حضور سے سچی محبت آپ کرتے ہیں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر فضاؤں میں لہرا کر کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا مگر خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا مگر خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ اب آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے رب کی بڑائی بیان کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، علماء اہل سنت، شورائے اہل سنت، نعرہ تکبیر عنایتوں کے خزانے لٹانے والے ہیں، وہ تقدیر ایک کو دریا بنانے والے ہیں۔ فرشتوں اور ہمارے قریب آؤ تو اس لیے کہ ہمیں اپنا محمد سنانے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ آواز بڑا ان کو دیکھنے دیجیے، آپ آتی ہے مانوردین پیچھے یہ آواز بڑا دور سے پڑھ رہا ہے، اتنا بیس کھولے ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، سن کے آ رہے ہیں۔ ہیلو، آواز بڑھاؤں گے؟ ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں اتنا بولے کہ دور سے آنے پڑے، اور بیس آپ ایک دم بند ہی کر دے، آپ تھوڑا بہت آپ کھول سکتے ہو، باقی بیس زیادہ نہ کھولے یار، آواز بڑھائیں تھوڑی سی اور۔ آئیے خطو احترام کے ساتھ اپنی آقا کی بارگاہ میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تھوڑی سی آواز پڑھیں اور ایگو دیں آپ، ایک بار اور ذرا دل سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک بار جتنی محبت آپ حضور سے کرتے ہیں اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ مت منبر شریف پر بہت بڑی آوازیں اور شخصیتیں جلوہ گر انشاءاللہ ادیب شیخ علامہ معین اختر صاحب جو میرے عزیز دوستوں میں سے جبر کی تنسل کو مانتا ہوں ان کے نظامت میں پروگرام چل رہا ہے. انشاءاللہ ان کے بعد بہت مشہور نشید حضرت مولانا آفاق صاحب مشاہدے ہیں جو آپ صحیح سلامت دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر تک ایسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. شاعر رسولت مداح رسول جب ہمارے سب کے مہمان ہیں مداح رسول حضرت شمشی صاحب تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ. چند سال کے بعد آگے باقی رسول لوگ آپ کے سماعت کرائیں گے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ کرتھوا ہے اور کرتھوا میں یہ نہیں بتانا پڑتا ہے کہ حضور کے جلسہ کیسے سرایا جاتا ہے کیسے سرایا جاتا ہے. مگر تھوڑی سی ایک بات آج میں تکلیف ہے اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر کا پروگرام ہے ندیم بھائی سب ایسے بیٹھے ہیں. آپ نے تو وہ جلسہ کیا تھا کہ شاید ہندوستان میں کوئی ایسا جلسہ ہونا مشکل ہے. اس کے ہیڈنگ سرکاری دارالشریعہ نے رکھا تھا سلطنت مصطفیٰ کا. میرے خیال ہے میں نے لائف میں اتنا بڑا مجمع دیکھا نہیں پونا کی زمین پر اور سعید بھی حاضری تھی الحمدللہ وہاں پر. ان کا بہت بڑا احسان تھا اس پروگرام میں کہ سرکار حضور دارالشریعہ کے مجھے ایک نہیں کئی بار ہمارے کو پھول کی نعت لانے کے شرف پر بہت دنوں بعد بھائی طبیب نیازی صاحب خدا بیٹھے ہیں تمام طلبہ بیٹھے تھوڑی دوری آپ سے اور ہم سے ہے اس وجہ سے نہیں ٹھیک ہے جیسے بہت اچھا